اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بنا ایک دن اور رات کا سفر اختیار کرے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: پہلا، اس میں ایک دن اور رات کی سفر کا ذکر ہے اور کچھ روایات میں 2 دن اور کچھ میں 3 دن اور 3 راتوں کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کے حالات اور سوال کی قسم کے مطابق الگ الگ جواب دیے ہیں، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ 1 یا 2 اور 3 دنوں کا اعتبار نہیں، اصل اعتبار سفر کا ہے کہ اتنی دوری جس کو سفر کہا جا سکے وہ اکیلی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے جب تک شوہر یا محرم ساتھ نہ ہو اسے اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ حکم غیر واجب سفر کے لیے ہے، لیکن جو چیز عورت پر فرض ہو اس کی ادائیگی کے لیے وہ اکیلی بھی سفر کر سکتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے محرم کا ساتھ ہونا ممکن نہ ہو، جیسے فریضہ حج ہے، اگر وہ اس قابل ہو گئی ہے تو حج اس پر فرض ہے۔ اگر شوہر یا کوئی اور محرم نہیں ہے یا اس کے ساتھ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ قابل اعتماد قافلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ حج کے سفر پر جا سکتی ہے۔ لیکن کچھ علماء بالکل بنا محرم کے عورت کے سفر کو ناجائز قرار دیتے ہیں، چاہے عام سفر ہو یا حج کا سفر ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں دونوں رائے کا ذکر کیا ہے، لیکن کسی ایک رائے کو ترجیح نہیں دی ہے۔ راقب میں خاص حالات میں پہلی رائے پر عمل کرنے کی شرعاً گنجائش موجود ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فتح الباری کتاب الحج، باب حج النساء و فقہ السنہ۔ تیسرا، محرم سے مراد شوہر کے علاوہ عورت کے قریبی رشتہ دار ہیں جن سے اس کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، اور اسی طرح رضائی باپ، بیٹا، بھتیجا، بھانجا ہیں۔ اس کے علاوہ مدخول بہا بیٹی کا شوہر یعنی داماد ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اس کے لیے سفر کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ کسی کے ساتھ سفر پر نہیں جا سکتی۔ چوتھا، اس کے علاوہ عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو سادہ لباس پہنے ہو، پردے میں ہو، یعنی اس کی خوبصورتی کا اظہار نہ ہو، ایسا عطر نہ لگایا ہو جس کی خوشبو لوگوں تک پہنچے اور وہ ادھر دھیان دیں، نہ ان کے زیور کی جھنکار سنائی دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے مگر اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہو، اور عورت محرم رشتہ دار کے بنا سفر نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے، یعنی اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: عورت کے ساتھ جبکہ گھر میں اس کے علاوہ اس کا شوہر یا کوئی اور محرم نہ ہو، کسی مرد کا اکیلے میں اس کے ساتھ رہنا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایسے موقع پر شیطان ان کو بہکا سکتا ہے اور وہ باغوائے شیطانی غلط کام میں پھنس سکتے ہیں، اس لیے شریعت نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ کچھ اور نہیں تو کسی کو ناجائز طور پر بدنام کرنے کا موقع ہی مل سکتا ہے، کیونکہ اکیلے میں بہرحال خود ہی ایک تہمت ہے۔ شریعت اسلامیہ کی اس ہدایت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے سماج میں بڑا بگاڑ آیا ہے۔ جن گھروں میں اس ہدایت نبوی کے مطابق شرعی پردے کا چلن اور غیر محرموں سے بچاؤ نہیں ہے، وہاں ایک عورت اپنے ہی دیور یا جیٹ یا اور قریبی رشتہ دار کے عشق میں گرفتار، یا ایک مرد اپنی ہی کسی قریبی رشتہ دار کے نام محبت کا قیدی بنا ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو اس سے بھی بڑھ کر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر نے غیر رشتہ داروں کے لیے بھی جنسی ہوس پرستی کے راستے چوپٹ کھول دیے ہیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ اور شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ رنگریلیاں مناتا ہے۔ یہ دوسری بیماری ابھی صرف مغرب سے متاثر طبقات تک محدود ہے، لیکن پہلی کمزوری ہمارے گھروں میں عام ہے جس نے بے شمار گھروں کا سکون برباد کیا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی مسلمان اپنے مذہب کی ہدایات کے مطابق شرعی پردہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے مذہب کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی سچی قوت عطا فرمائے۔ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ عورت بنا محرم کے سفر پر بھی نہیں جا سکتی، لیکن جو علماء جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ امر استحباب کے لیے ہے۔ جواز کے دلائل کے لیے دیکھیں فقہ سنہ السید مستری جلد 1 صفحہ نمبر 334۔ بہرحال جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ کچھ دوسرے دلائل کی روح سے خاص حالات میں قابل اعتماد قافلے کی عورتوں کے ساتھ کوئی اکیلی عورت بھی سفر حج پر جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کو اپنے بارے میں کسی فتنے میں پھنسنے کا اندیشہ نہ ہو۔ شافعی وغیرہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ جس طرح خاص حالات میں بالکل ہی اکیلے سفر کر سکتی ہے، جیسے قافلے سے بچھڑ جانے کی صورت میں یا مسلمان ہونے کی صورت میں دارالکفر سے ہجرت کرنے کے لیے۔ اسی طرح ناگزیر حالات میں جبکہ اس کے خیال میں اس کی عزت اور عصمت کا کوئی خطرہ نہ ہو تو قافلے میں شریک دوسرے قابل اعتماد عورتوں کے ساتھ حج کے سفر پر جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ریاض الصالحین کے ترجمے اور فائدوں کا پہلا حصہ ختم ہوا، دوسرا حصہ کتاب الفضائل باب فضل قرآت القرآن سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔